اس میں ظاہر ہے ابھی تھوڑی دیر میں حماد بھائی کو کہوں گا کہ وہ بھی کچھ کہیں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ بجلی کے نرخ میں ایڈجسٹمنٹ، ٹیکس کے نظام میں بہتری، اخراجات میں احتیاط اور مالیاتی نظم و ضبط وہ چند اہم اقدامات ہیں جن سے ملک میں ٹھوس معاشی بنیادوں پہ استوار کرنے میں مدد ملے گی، اور یہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ہم بیسیکلی ویئر آن دا رائٹ ٹریک۔ درمیانی سے طویل مدت کی پالیسی ریفارمز کے اوپر انہوں نے ایمفسائز کیا ہے کہ اس کے بیچ میں جو خرابیاں ہیں اس کو ہمیں دور کرنا چاہیے۔ تو اس کے بیچ میں انہوں نے ٹیکس ریفارمز جو ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی کہا ہے، اور اس کو کہا ہے کہ اصلاحات کو آپ جاری رکھیں۔ پاور سیکٹر کے بارے میں بھی انہوں نے کہا اس میں مزید جو ہے وہ بہتری کی ضرورت ہے اور اس میں عمل جاری رہنا چاہیے۔ ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آپ کی گروتھ تو ہو رہی ہے لیکن ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے اوپر پریشر ہے، اور اس میں جو اسٹیٹ بینک کو بھی ٹائملی قسم کے اقدامات کرنے چاہیے، اور پاکستانی جو اس وقت جو ایک قسم سے انٹرنیشنل جو سپلائی چین میں جو ڈسٹورشنز آئی ہیں اس سے متاثر ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ انفلیشن جو ہے وہ ایک قسم کا ایشو ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی انہوں نے یہی ہمارے سے ایگری کیا ہے کہ اس پہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایکشن جو ہیں لینے پڑیں گے، کہ یہ جو اوور ہیٹنگ بھی ہو رہی ہے ہماری اکانومی کی اس کو بھی تھوڑا سا ہمیں ٹون ڈاؤن کرنا پڑے گا۔ لانگ ٹرم جو ہمارے جو ایشوز ہیں، اسٹرکچرل امبیلنسز ہیں، وہ تو میں کئی دفعہ آپ کو کہہ چکا ہوں۔ اس کے بیچ میں ہمارے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی گورننس ہے اس میں شفافیت میں اضافہ کرنا پڑے گا۔ پبلک فنانس جو ہے ہماری اس کی ریفارمیشن جو ہے وہ کرنی پڑے گی، اور ٹیکس کے قوانین کو سہل بنانے اور کاروباری ماحول میں آسانیاں پیدا کرنے میں بھی انہوں نے کہا آپ کرتے رہیں اس کو۔ اسٹیٹ بینک کے فرائض کے واضح کرنے کے لیے ریفارم کو متعارف کرایا جا رہا ہے، جس کا ظاہر ہے اسٹیٹ بینک کا یہ ایک پرائمری آبجیکٹو یہ بھی ہوگا کہ وہ ہیلپ کرے گا یہ پرائس اسٹیبلٹی میں۔ باقی جو ہے مانیٹری پالیسی، ایکسچینج ریٹ پالیسی جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے پاس ہوگی، اور اس کو انڈیپینڈنس دی جائے گی۔ اور سب سے بڑا انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکومت کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ ان کے اس ریفارم کو جو یہ انٹروڈیوس کریں گے اس سے جو آپ کے جو لوور جو آپ کا جو انکم گروپس ہیں اس کے مشکلات جو ہیں اس میں تھوڑا سا تو اضافہ ہو سکتا ہے، تو اس کے بیچ میں پھر ٹارگیٹڈ قسم کی سبسڈیز آپ دیں تاکہ جتنی دیر میں ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے اتنی دیر میں ان کے بارے میں بھی حکومت کو چاہیے کہ ویجیلنٹ رہے۔ تو وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ آپ اکراس دی بورڈ ساری سبسڈیز دیتے رہیں، آپ ٹارگیٹڈ سبسڈی وغیرہ دیں۔ تو عام آدمی کی زندگی بہتر کرنے کے مثالی پروگرام جیسے احساس اور کامیاب صحت پروگرام انہوں نے کافی اپریشیٹ کیا، کامیاب پاکستان پروگرام کو بھی کافی اپریشیٹ کیا۔ اب مجھے لوگ پوچھتے تھے، میں بتاتا نہیں تھا اس وقت، لیکن میں ایک قسم سے انڈیکیشن ضرور دیتا تھا کہ پرائر ایکشنز ہوں گے۔ پرائر ایکشن کے بیچ میں یہ جو آپ کا جو جی ایس ٹی ریفارمز ہیں وہ ہوگا جو سپلیمنٹری فنانس بل کی صورت میں، پی ڈی ایل کا ہوگا جس میں 4 روپے ہر مہینے ہم نے بڑھانا ہے تاکہ وہ 30 روپے تک جائے، اور اسٹیٹ بینک کی ترمیم کے پارلیمنٹ سے منظوری ضروری ہے۔ پھر کووڈ کے جو اخراجات ہیں اس کو ایکس پوسٹ آڈٹ جو ہے وہ بھی دکھانا ہے، اور اس کے بعد اس میں ان کے معاہدوں کے متعلق اہم معلومات کی ویب سائٹ پیپرا کی اشاعت وچ مینس بینیفیشل اونرشپ کے بارے میں جو یہ کوئی ویکسینز ہیں یہ ہے۔ تو یہ 5 کی ہیں، لیکن اس میں ایک ایک کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو میں نے آپ کو جو آج اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس کا خلاصہ دیا ہے۔ اب سفر وہاں سے شروع ہوا جہاں ہم لوگوں نے مارچ میں چھوڑا تھا۔ مارچ میں جب ہم نے $500 ملین لیے تھے تو ہم نے ان سے وعدے جو کیے تھے وہ یہ تھے
کہ 700 ارب روپے کے ہم جو ہے ٹیکس یا ایگزمپشنز کم کریں گے، ٹیکس بڑھائیں گے یا ایگزمپشنز کم کریں گے. ہم تقریباً 4.95 کے ٹیرف بڑھائیں گے وچ الیکٹریسٹی وغیرہ کے. اور اس کے بعد اسٹیٹ بینک کا یہ جو ہے یہ ایک امینڈمنٹس جو ہے ہم لے کے آئیں گے اس کو. جب میں آیا تھا تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ دیکھیں میں بلیو کرتا ہوں ٹیکس جو ہے وہ براڈننگ میں، ٹیکس جو ہے پیرامڈنگ میں بلیو نہیں کرتا ہوں. اور میرے نزدیک جو ہے ٹیرف بڑھانا بائی اٹ سیلف جو ہے وہ ایک مسئلے کا حل نہیں ہے. اس کے بیچ میں ہمیں کیونکہ یہ جو پرابلم ہمارا ہے یہ آ رہا ہے کیپیسٹی پیمنٹس کا، اور اس کی اگر آپ ٹیرف بڑھاتے جائیں گے تو آپ انڈسٹری کو انکمپیٹیٹیو کر دیں گے، اور اس سے جو ہے ایک قسم سے ایک طرف ہماری انڈسٹری انکمپیٹیٹیو ہو جائے گی، دوسری وہ جب قیمتیں بڑھائیں گے تو پھر غریب کے اوپر ایک قسم سے انفلیشن ہوگی. اس کے اوپر. اور تیسرا ہم نے کہا تھا کہ یہ جو اسٹیٹ بینک کا جو ایکٹ ہے اس کو بھی ہمیں ریشنلائز کرنا پڑے گا، طریقہ کا اس کا بھی ہمیں وہ ایسا کرنا پڑے گا کہ تاکہ وہ لگے کہ اسی ملک کے بیچ میں یہ ایک قسم سے ادارہ ہے. تو وہ ہم نے کافی حد تک اس پہ بہت بحث ہوئی. بحث اس لیے ہوئی کہ انہوں نے کہا یہ تو بھائی جان آپ نے پیسے لے لیے اور ہم نے اپنے بورڈ سے یہ سارا اپروول کروایا ہوا ہے، ہم اپنے بورڈ کے پاس کیسے جائیں گے کہ جناب وہ تو ابھی اس کو امپلیمنٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں نے بارہا ان کو کہا کہ دیکھیں ہمارے جو ہم نے براڈننگ کی بات کی ہے اور اپنے ٹیکس کی بات کی ہے تو ہماری تو ایک تو گروتھ ہماری اچھی ہونا شروع ہوئی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ٹیکس جو ہے ہمارا تقریباً 200 ارب روپے 4 مہینوں میں اپنے ٹارگٹ سے زیادہ ہے. تو انہوں نے کہا وہ نہیں ہے، آپ پالیسی جو ڈیسیژنز آپ نے ہمارے ساتھ اگری کیے تھے آپ نے ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے. کافی لے دے ہو کے میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں تک ایگزمپشنز ہیں اس میں تو ہمیں کچھ نہ کچھ دینا پڑا، حالانکہ اس میں بھی ہم نے یہ ایگریکلچر سائڈ کو بچایا، فوڈ پروڈکٹس کو بچایا، اور اس میں یہ فرٹیلائزر پیسٹیسائڈ اس کو بچا لیا. اور دوسرا یہ ہے کہ انکم ٹیکس میں نے سارا کچھ ہی بچا لیا، جس میں آپ کی پروویڈنٹ فنڈ کے بیچ میں ٹیکسیشن تھی، اور پرسنل انکم ٹیکس کے سلیبس جو انہوں نے وہ بڑھانے تھے اور ٹیکس بڑھانا تھا. تقریباً 700 کا آپ سمجھیں کہ 350 بلین جو ہے وہ ہم نے ادھر تک اس کو لے کے آئے دونوں سائڈوں کو ملا کے. آدھا آپ کو بچا دیا. دوسرا یہ ہے کہ حماد صاحب بتائیں گے کہ انہوں نے بھی بہت سگنیفیکنٹ جو ہے وہ ریڈکشن دکھائی ہے اپنا ٹیرف کے اوپر. اور تیسرا جو ہے کہ ہم نے جو اسٹیٹ بینک کا جو اب ایکٹ ہے اس کو ریشنلائز کیا ہے. اس کے بیچ میں کئی ایسی چیزیں تھیں جو صرف اسٹیٹ بینک کے لیے حد تک کی تھیں، اور باقی تو مطلب ویدر اکاؤنٹیبلٹی وغیرہ جو تھی وہ اس میں سے وہ نہیں تھا. تو ہم نے یہ کہا کہ کانسٹیٹیوشنلی یہ ٹھیک نہیں رہے گا، تو وہ بھی ہم نے ریشنلائز کیا ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ ہم اس میں بلیو کرتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ سینٹرل بینک جو جس طرح دوسرے ملکوں میں انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ان 2-3 چیزوں میں، مانیٹری پالیسی، ایکسچینج ریٹ پالیسی ہے، پرائز ڈٹرمنیشن ہے، اور اس کی باغ دوڑ جو ہے وہ ان کے اپنے پاس ہی ہونی چاہیے ایز اے اٹانومس باڈی. وہ ہم اس میں بلیو کرتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ ہم اس کو پاس کروائیں گے. تو اس وقت جو ابھی ایک چیز جو ہم لوگوں کے بہت اس لیے بحث یہی ہوئی، اور بحث زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن بحث اس لیے ہوئی کہ ہم نے $500 ملین مارچ میں لے لیا تھا، اور ہم نے یہ اگریمنٹ کر لیے تھے ان کے ساتھ. اس سے پیچھے ہٹنا اور اس کے ساتھ ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا، اس لیے یہ تھوڑا ٹائم لگا. لیکن میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں، اس نے ہمیں یہ ہمت دی کہ ہم اپنی جگہ پہ کھڑے رہے اور مضبوط رہے. میں اس سے پہلے کہ میں حماد بھائی کو دوں کہ وہ بھی ایکسپلین کریں، میں اپنی ٹیم کا جس کے بیچ میں حماد اظہر صاحب اور ان کی ٹیم، ہماری فنانس کی ٹیم، FBR کی ٹیم، ان سب کا میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت محنت کی. بڑے لوگوں نے ویسے کئی دفعہ کہا بھی صحیح کہ کمزور ٹیم ہے، کچھ یہ آوازیں بھی مجھے سمجھ آئیں اور مجھے افسوس ہوا اس پہ، کیونکہ یہ بڑی مضبوط ٹیم تھی. حالانکہ ان کے پاس وہ ایکسپیرینس نہیں تھا جس طرح پرانی ٹیموں کے بعد جنہوں نے کئی دفعہ IMF پروگرام کیے ہیں. ان کے یہ شاید پہلا ہی پروگرام تھا ان کا، لیکن انہوں نے کافی مطلب دل لگا کے دن رات محنت کی اور یہ کنکلوڈ کیا جو آج آپ کے سامنے آیا. اور انہوں نے بھی
اینڈ پہ تعریف کی اس ٹیم کی.